یہاں جس پر تعمیر کی مینار کو ہٹانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، نئی تعمیرات جو انہوں نے کی ہیں وہ ختم کرنی چاہیے۔ ہم اس وقت موجود ہیں بھیرا کی سرزمین پہ۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں حضرت مولانا ظفر بلال صاحب، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھیرا۔ بھیرا میں ابھی قادیانیوں نے پھر دوبارہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی عبادت گاہ کے اندر ناجائز تعمیرات کی توسیع بھی کر دی ہے، جس کو انہوں نے اپنے گھر کی تعمیر کا نام دیا تھا۔ جانتے ہیں ان حالات کو مولانا ظفر بلال صاحب سے، کیا معاملہ ہوا، قادیانیوں نے کیا شرنگیزی کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات تشریف لے کے آئے اور کچھ مسائل پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ حالات کیا بنے تھے۔ اس میں سب سے پہلے تو میری بات یہ سماعت فرما لیجئے کہ یہ بات تو ہمارے ملک پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر موجود ہے کہ 7 ستمبر 1974 آرٹیکل 260 اس کی شق نمبر 3 کے تحت قادیانی غیر مسلم ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس کے تحت تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت قادیانی نہ تو شعائر اسلام کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ 298/B اور 298/C کے تحت مکمل طور پہ لکھا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کا مکمل بینچ اس کا فیصلہ بھی اسی کے تحت موجود ہے۔ جب یہ ساری صورتحال قانونی حیثیت سے ہمارے ملک پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے اور اس میں اندر ترمیم نہیں کر سکتے، تو مسئلہ یہ بنا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ اس وقت بھی یہ لنٹر شنٹر کا مسئلہ چل رہا تھا، انہوں نے اندر خانے خفیہ تعمیر کی، لنٹر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال لنٹر ان کا ڈل گیا کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر۔ اس کے بعد ہمارے ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا تھا کہ آئندہ کسی قسم کی کوئی تعمیر کسی حیثیت سے بھی نہیں ہوگی جب تک کہ انتظامیہ سے اجازت نہیں لی جائے گی۔ اور ہماری اس کمیٹی کے اندر کافی حضرات شریک تھے، تمام تقریباً مکاتب فکر کی کمیٹی تھی یہ، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ بغیر اجازت کے، بغیر NOC کے تعمیر نہیں کی جائے گی، اور جو تعمیر ہوگی اس کو گرا دیا جائے گا۔ یہ ہمارا اس وقت ہمارا طے ہوا تھا، لیکن ابھی چند دنوں پہلے خفیہ طریقے سے ان حضرات نے تعمیر کو جاری رکھا۔ اب معلوم نہیں خفیہ طریقے سے اندر کتنے دن وہ کیا ترتیبات بناتے رہے، لیکن جب ہمیں اطلاع ملی، دیگر احباب نے ہمیں اطلاع دی، محلے والوں نے اطلاع دی کہ اندر کام ہو رہا ہے، تو ہم نے لازمی امر ہے کچھ حرکت تو کرنی تھی۔ جب ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کیوں کی ہے؟ عید والی رات، عید الاضحیٰ کی رات کو ہم SHO بھیرا کے دفتر میں ہم گئے کچھ ساتھی مل کے کہ ہم نے ساری اطلاع جا کے دی ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ان کو معاہدہ دکھایا بھی ہم نے کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کر دی ہے۔ اور معاہدے کے اندر بھی یہ طے پایا تھا کہ یہ جو مینار ہے اس کو جیسے جس حالت کے اندر موجود ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کی مرمت نہیں کی جائے گی، اور نئی تعمیر کا سلسلہ نہیں چلایا جائے گا، اور کام بغیر اجازت کے نہیں کیا جائے گا۔ تو SHO کے سامنے جب ہم نے یہ ساری باتیں رکھی ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، SHO صاحب نے بڑی محبت فرمائی، اخلاق سے پیش آئے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کام کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ذاتی حیثیت سے لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ قدم نہیں اٹھنا دیں گے ان کا۔ تو SHO صاحب چونکہ وہ عید کا موقع تھا تو کچھ دن بیچ میں گزر گئے، چھٹیاں کا موقع بیچ میں آ گیا، تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ SHO سے ملاقات ہماری ہوئی اور دیگر احباب سے ہماری انتظامیہ سے ملاقات ہوئی، تو انتظامیہ والوں نے، SHO صاحب نے اور دیگر احباب نے ہمیں کہا کہ آپ تشریف لے آئیں۔
حضرات وہاں پہنچ گئے ان کے عبادت گاہ کے اندر، عبادت خانے کے اندر وہاں پہنچ گئے، ہمیں بلا لیا، ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو حضرات اس وقت واقعتاً تعمیری نظام چل رہا تھا اور تعمیر باہر تک آ چکی تھی، باہر سے نظر آ رہی تھی تعمیر کہ ہو رہی ہے تعمیر اندر، اور اندر خانے نظام چل رہا ہے۔ تو SHO صاحب کو میں نے عرض کیا، میں کہ حضرت آپ ایسے کر لیں کہ آپ اس کا تالا کھلوائیں، تالا کھلوا کے کسی نہ کسی طریقے سے آپ اندر داخل ہو جائیں اور دیکھیں صورتحال بن کیا رہی ہے۔ تو جب اس کی صورتحال سامنے آئی تو اس وقت وہاں شخص موجود تھا، تو اس نے کہا کہ آپ صرف 2 منٹ مجھے دے دیں تو میں انشاءاللہ ساری صورتحال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو 2 منٹ کیا کیا اس نے، 15-20 منٹ لگا دیے اس نے، پتہ نہیں کیا کیا اندر جا کے اس نے، تو پھر آگے صورتحال بتائی SHO صاحب کو۔ تو SHO صاحب نے پھر فرمایا کہ میں اور DSP صاحب دونوں اکٹھے ہو کے اور جو مقامی انتظامیہ ہے انشاءاللہ وہ 4 بجے آپ کے پاس یہاں آئیں گے تو صورتحال انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ تو بہرحال ان کی مصروفیات کی بنیاد کے اوپر معلوم نہیں کیا ترتیب بن سکی، 4 بجے ان کا ٹائمنگ ہمارے ساتھ نہیں بن سکی۔ جب نہیں بنی تو ہم نے چونکہ ساتھیوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں 4 بجے وہاں، تو ساتھی تو آ چکے تھے لیکن انتظامیہ والے نہیں آئے۔ ہم نے انتظامیہ والوں سے، SHO صاحب سے، دیگر احباب سے رابطہ کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے سڑک کے اوپر انتظامیہ والے تشریف لے کے آ گئے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ معاملات کچھ ڈیل کیے، لیکن اس بات پر نتیجہ ہوا کہ اگلے دن 11 بجے کا ٹائم رکھ لیا جائے میٹنگ کا، دونوں فریقین کو بلا لیں گے، صورتحال لے لیں گے۔ DSP صاحب وہاں موجود تھے، AC صاحب وہاں موجود تھے، SHO صاحب وہاں موجود تھے۔ الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے مطالبہ انہیں سے یہی کیا کہ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہمیں وزٹ کرنے دیا جائے، اس جگہ کا وزٹ کرنے دیا جائے۔ وزٹ کے بغیر ہماری میٹنگ مناسب نہیں اور نامکمل رہے گی۔ انتظامیہ والے DSP صاحب نے حکم فرمایا، AC صاحب اور SHO صاحب اور دیگر انتظامیہ اور مرزائیوں کے عبادت خانے کا ہم نے وزٹ کیا۔ تو AC صاحب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، سخت گرمی سخت دھوپ کے اندر وہ تشریف لے کے آئے، وزٹ کیا تو واقعتاً ہمیں محسوس ہوا اور ان حضرات کو بھی محسوس ہوا، انتظامیہ والوں کو بھی محسوس ہوا کہ اندر خانے یہ نظام چل رہا ہے اور یہ تعمیراتی ماحول چل رہا ہے۔ اگر وہ مکانات کی ترتیبات بنا رہے ہیں کہ رہائش گاہ کا الگ سسٹم ہے، محسوس یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس عبادت خانے کو کی ہی ایک اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کو حضرات کو بھی یہ محسوس ہو گیا، اوپر بھی گئے، ساری صورتحال دیکھی، واپس مکمل تھانے میں آ کے ہماری میٹنگ ہوئی نا، تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ باتیں ان حضرات نے، AC صاحب نے ماشاءاللہ ساری باتیں عرض کی، میں نے یہ یہاں وہاں یہ پوائنٹ نوٹ کیا، تو یہ وہاں ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ قانون یہ بتا رہا ہے، انتظامیہ والے بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ تعمیرات ہوئی ہیں اور غیر قانونی ہوئی ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو ہم نے ان حضرات سے یہی بات عرض کی ہے کہ انہوں نے چونکہ خلاف ورزی کی ہے، کیوں کی ہے، بغیر انتظامیہ کے، بغیر NOC کے انہوں نے کیوں ترتیبات بنائی ہیں۔ جب ایک انسان مسجد کا بناتا ہے تو مسجد کے لیے NOC ضروری ہے، مدرسے کے لیے NOC ضروری ہے، دیگر مقامات کے لیے NOC ضروری ہے، تو یہ ان کا عبادت خانے کے اندر تعمیر ہو رہی ہے تو اور معاہدہ بھی ہوا ہے کہ تعمیر نہیں ہوگی، پھر تعمیر کر رہے ہیں تو خلاف ورزی کے اوپر ان کے کچھ سزا ہونی چاہیے۔ یہاں جس پر تعمیر کی مینار کو ہٹانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، نئی تعمیرات جو انہوں نے کی ہیں وہ ختم کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارے ہم نے مطالبات ان حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس کے اندر ہماری پھر نئی کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کے تحت پھر کچھ باتیں اس کے اندر آئی ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر عمل ہوگا اور 15 اگست تک جو ان کا تعمیر انہوں نے کی ہے، جو مرمت انہوں نے کی ہے، وہ دوبارہ پرانی حالت کے اوپر ہم لے کے آئیں گے۔ تو 15 اگست تک ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ مولانا ظفر بلال صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر 15 اگست تک انتظامیہ یہ کام قادیانیوں سے نہیں کروا سکتی، اس کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھیرا کیا ایکشن لے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے اور 15 تاریخ کا تعلق ہے، چونکہ یہ جو معاہدہ ہمارا ہوا ہے، کمیٹی کے اندر معاہدہ ہوا ہے، بڑے بڑے احباب وہاں موجود تھے، مکمل جو سیکورٹی معاملات تھے وہ وہاں موجود تھے، ایجنسیز وہاں موجود تھیں، AC وہاں موجود تھا، DSP وہاں موجود تھا، اور جو SHO ہے یہ کہ مکمل تقریباً انتظامیہ کا خلاصہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور معاہدہ ہمارا ہوا ہے۔ تو اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو لازمی امر ہے، معنی یہ بنے گا کہ ان لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے نہ مقامی انتظامیہ کا خیال کیا، SHO کا خیال کیا، نہ انہوں نے DSP کا خیال کیا، نہ انہوں نے AC صاحب کا خیال کیا۔
تو اگر ان تمام تر معاملات کو وہ اس سے گزر کے آگے وہ یہ کام کرتے ہیں، تعمیرات جو ہم نے کہا رموو کریں وہ نہیں کرتے وہ، تو اس پر پھر ہم کچھ ایکشن تو ضرور لیں گے جو قانون ایسے ہمیں اجازت دے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کھلے عام اور سر عام کہنا چاہتے ہیں کہ جس دن یہ 15 اگست ان کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ العزیز، مجلس تحفظ ختم نبوت کے احتجاجی ختم نبوت سیمینار رکھیں گے۔ اگر ہمارے معاملات اس دن تک 15 اگست تک اگر مکمل ہو گئے تو فبیہا، اور اندر کی جو دیوار ہے عبادت خانے کی اور ان کے گھر کی درمیان میں دیوار جو ہم نے کہا ہے ضروری ڈالنی ہے تاکہ وہ اس کا سسٹم الگ ہو، یہ سسٹم الگ ہو، تو اگر وہ سسٹم جو ہم نے کہا ہے جن بنیادوں کے اوپر ہمارا معاہدہ ہوا وہ اگر نہیں کریں گے، ہم اس دن ختم نبوت سیمینار کریں گے۔ اگر تو ہمارے معاملات مکمل ہو گئے، رنمو ہو گیا، ہم مطمئن ہو گئے، تو انشاءاللہ اس کا ہم ختم نبوت سیمینار کو فتح مبین سیمینار کے نام سے انشاءاللہ اس کو لے لیں گے۔ اگر نہیں ہوا تو ہم لازمی حیثیت سے ہم اس اگلے قدم ہم بطور احتجاج کے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایسی تمام صورتحال میں ظاہری بات ہے کہ انفرادی قوت بھی بہت بڑی چاہیے ہوتی ہے اگلے اقدام کے لیے۔ تو اس حوالے سے آپ کے بھیرا کی جو انتظامی کمیٹی ہے یا علماء کی جماعت ہیں یا تاجران ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خصوصاً نوجوانوں کو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ میں تو یہ کیسے کہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میرے پاس ایسی جگہ سے فون آئے کہ جی مولانا صاحب ختم نبوت کے حوالے سے سنا ہے یہ بات چل رہی ہے اور کیا ترتیب ہے کیا نہیں ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ایسی جگہ سے ایسے ساتھی فون کر رہے ہیں۔ اتحاد العلماء کے ماشاءاللہ علماء کرام بڑی کثیر تعداد میں ہمارے ساتھ متصل رہے، اس کے علاوہ اور جو MSO کے احباب ہیں، اس کے علاوہ اور سنی اتحاد کونسل والے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے میری طاقت سے بڑھ کر میری معاونت کی ہے۔ ان لوگوں نے، اللہ پاک ان تمام احباب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ تاریخ لبیک ہو گیا اور بھی دیگر احباب جتنے بھی ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا بہت بھرپور حیثیت سے ساتھ دیا، ہماری قوت بنے، ہماری طاقت بنے۔ اللہ ان کی اس محبت کو بھی قبول فرمائے۔ جو حضرات آئے ماشاءاللہ بڑی محبت سے آئے، تقویت کا باعث بنے، ختم نبوت کے نام پہ چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ اللہ پاک ان کو بنائے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس کام کے اوپر انہوں احباب نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آئندہ بنتا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، مرزائیت کے حوالے سے، تو آپ ہمیں صرف اشارہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم جان دینے کے لیے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مقامی انتظامیہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا جی۔ مقامی انتظامیہ AC صاحب ہو گئے، DSP صاحب ہو گئے، SHO صاحب ہو گئے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے ہمارے اس پیچیدہ اور گہرے معاملے کو بڑی محبت کے ساتھ لیا، ذاتی دلچسپی لے کر اس معاملے کو حل کیا۔ تو میں DC صاحب کو بھی اپنے مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کی طرف سے، اتحاد کی طرف سے، اور اپنی مقامی اہل سنت والجماعت کی طرف سے اور دیگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ان حضرات کو میں بطور شکریہ کے میں ان حضرات کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو آدمی اللہ کا شکر، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو میں اس حدیث کے تحت انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت حد تک ماشاءاللہ نے ہمارا ساتھ دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا ساتھ دیں گے۔ 15 اگست تک جو ہمارا سسٹم بنا ہے اور اس 15 اگست تک ان حضرات کو کہتے رہیں گے کہ وہ حضرات کا پیچھے رہیں گے کہ یہ نظام کہاں تک پہنچے، 15 تک اس کو ریموو کرنا ہے، ان کے پیچھے رہیں گے۔ اور دیگر احباب جنہوں نے ہمارا مکمل طور پہ ساتھ دیا، اللہ پاک ان تمام احباب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو محبت بھی مزید نصیب فرمائے۔ سچ کیا تھا آپ سب جان چکے ہوں گے، تو سچ کیا ہے اس کی کھوج میں ہم لگے رہیں گے۔ قادیانیوں نے گھروں کی تعمیرات کی آڑ میں اپنے قادیانی عبادت گاہ مرزاڑے کو توسیع دی ہے، نہ کہ اندر خانے تعمیرات کیا ہے۔ یہ معاملہ انتہائی نازک ہے۔ انتظامیہ 15 تاریخ تک اپنے معاہدے کے مطابق عمل درآمد کروائے گی، ٹھیک نہیں تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھیرا اس کو باقاعدہ تحریکی صورت میں لے کے اپنے مطالبات کو پورا کروائے گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔